MTA International, reaching the corners of the earth. اس وقت ہم سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کا ایک تاریخی خطبہ جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده وأميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله
ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. سورہ ہود آیات 28-32. قرآن کریم کی جو آیات میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں اگرچہ ایک بہت ہی قدیم زمانے کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے، یعنی حضرت اقدس نوح علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ، لیکن قرآن کریم کی دوسری آیات سے اور تاریخی مطالعہ اور مشاہدہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قدیم تاریخی واقعہ کے طور پر یہ ان آیات نے یہ ذکر نہیں چھیڑا، بلکہ انسانی نفسیات کو ایک مستقل دائمی رہنے والی حقیقت کے طور پر پیش کیا ہے کہ وہ حالات جو نوح کے زمانے میں تھے ویسے ہی حالات انسان پر بار بار آتے ہیں، اور ہر زمانے میں انسانی نفسیات وہی منظر دکھاتی ہے اور وہی معاملہ کرتی ہے جو اس زمانے میں کیا گیا. قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح کے زمانے میں ایک بہت بڑی تہذیب اور بہت بڑے تمدن کا دورہ تھا، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے یہ معاملہ بڑی وضاحت سے بیان فرمایا ہے کہ ایک بہت ہی عظیم الشان تہذیب تھی جس کی مثال کم دکھائی دیتی ہے. اس زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام کے انکار کی جو وجوہات پیش کی گئیں، ان میں ایک وجہ یہ بیان کی گئی، جیسا کہ قرآن کریم کی ان آیات سے پتہ چلتا ہے، وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، کہ ہم تو تجھے ایسا دیکھتے ہیں کہ ہمارے نظر میں جو لوگ ذلیل ہیں، بے حیثیت ہیں، وہی تیری پیروی کر رہے ہیں، اور بڑے بڑے لوگوں کو صاحب علم، صاحب فضل اور امیر اور وہ قوم میں جو معزز سمجھے جاتے ہیں، وہ تیری اطاعت نہیں کر رہے، وہ تیرے پیچھے نہیں چل رہے. وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، بس تمہیں ہم پر کیا فضیلت حاصل ہے؟ وہ جو کمزوروں اور غریبوں کا لیڈر ہے، وہ جس کے پیچھے وہ لوگ چلے جنہیں دنیا پوچھتی نہیں، جن کا دنیا میں کوئی پرسان حال نہیں ہے، ایسے لیڈر کو اور اس کے ماننے والوں کو انہوں نے کہا کہ ہم پر کیا عظمت حاصل ہو سکتی ہے؟ بل نظنکم کاذبین، ہم تو اس پہ نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو. اگر سچے ہوتے تو دنیا کی بڑی بڑی قومیں اور عظیم الشان طاقتور لوگ اور طاقتور لیڈر تمہاری پیروی کرتے. اس کے جواب میں حضرت نوح نے جو فرمایا، قرآن کریم نے من و عن سے محفوظ فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده وحملت علیکم انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کہ اے میری قوم، کیا تم یہ نہیں دیکھتے یا نہیں دیکھ سکتے، یا کیوں اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ خدا تعالیٰ نے اگر مجھے بینہ دے کر بھیجا ہے، روشن دلائل کے ساتھ بھیجا ہے، اور مجھے رحمت عطا فرمائی، اگر یہ رحمت تمہیں دکھائی نہیں دے رہی، یہ فضیلت تمہیں نظر نہیں آ رہی کہ قرب الہی ہے جو سب نعمتوں کی جان ہے، اور اللہ تعالیٰ کا پیار ہی ہے جو ہر دوسری چیز پر فضیلت رکھتا ہے،
تو میں تمہارے اس اندھے پن کا کیا علاج کروں؟ جو چیزیں تم بڑی دیکھتے ہو مجھے چھوٹی دکھائی دے رہی، جو خدا نے مجھے بڑی چیزیں عطا فرمائی ہیں وہ تمہیں دکھائی نہیں دے رہی۔ انلزمکموها وانتم لها کارہون، کیسے میں تمہارے اندر زبردستی یہ باتیں داخل کروں، کیسی یہ نعمتیں میں تمہاری ذات کے ساتھ چمٹا دوں کہ تم ان سے الگ نہ ہو سکے، یعنی خدا کی محبت اور اس کا پیار، اور اس بات میں عظمت جاننا کہ جو شخص خدا کے قریب ہے وہی عظیم ہے۔ وانتم لہا کارہون، تم تو ان باتوں کو کراہت کی نظر سے دیکھتے ہو، اور جب تک تم کراہت کی نظر سے دیکھتے رہو گے میں بے اختیار ہوں، دل تو بہت چاہتا ہے مگر مجبور ہوں، میں زبردستی تمہیں ان نعمتوں میں اپنا شریک نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہ فرمایا وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، میں تم سے ان خدمات کا جو میں قومی خدمات سر انجام دے رہا ہوں، بھلائی کی تعلیم دے رہا ہوں، دن رات تمہیں نصیحتیں کرنے میں مصروف ہوں، تم سے کوئی مال کے طور پر اجر نہیں مانگ رہا۔ یعنی اگر میری نظر میں تمہارے مالوں کی کوئی وقت ہوتی تو میں یہ نیکی کے کام تم سے پیسے لے کر کرتا۔ ایک بہت ہی گہرا حکمت کا راز اس میں بیان فرما دیا گیا ہے، جو آج بھی سچوں اور جھوٹوں کے درمیان ایک مابین امتیاز پہ دکھا رہا ہے۔ جتنے دنیا میں نیکی کے نام پر بہت سے کام کرنے والے آپ کو دکھائی دیں گے، ان میں دو ہی قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں، یا وہ جو اپنی طرف سے خرچ کریں، قربانیاں کریں اور پھر نصیحت کریں، کچھ وہ جن کو بڑی بڑی حکومتیں لاکھوں کروڑوں روپے دے رہی ہوں کہ جاؤ اور بنی نوع انسان کو ہدایت دو، تو وہ لوگ جن کے پاس پیسہ آئے تو وہ خدمت کریں، پیسہ نہ آئے تو ان کی خدمتیں ختم ہو جائیں۔ نفسیاتی لحاظ سے یہ قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کی نگاہ میں پیسے کی قیمت ہے، بنی نوع انسان کی بھلائی کی قیمت نہیں۔ اس پہلو سے جب آپ جماعت احمدیہ کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو مغربی قوموں میں بھی اور مشرقی قوموں میں بھی جماعت احمدیہ اس وقت بھلائی کا پیغام لے کر نکلی جبکہ انتہائی غریب تھی، اور کوئی دنیا میں مالی لحاظ سے اس جماعت کا مددگار نہیں تھا۔ جس زمانے میں امریکہ جیسی بڑی اور عظیم مملکت کو ہدایت کا پیغام دینے کے لیے بھجوایا گیا، حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ عنہ کو بھجوایا گیا، قادیان میں یہ حال تھا کہ بعض دفعہ 6 مہینے کے لیے کارکنوں کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہوا کرتے، واقعتاً گھروں میں فاقے پڑنے لگ جاتے تھے، اور پھر حضرت مسلم معود تحریک فرماتے تھے جماعت کے عمراء سے کہ امانتاً کچھ بھجوا دو، جب خدا نے توفیق دی ہم تمہیں واپس کر دیں، لیکن سلسلے کے کارکنوں کی غریبانہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ چنانچہ ان دردناک اپیلوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ فضل فرماتا، بعض صاحب حیثیت لوگوں کے دل کھلتے، کچھ ویسے رقمیں بھجوا دیتے، کچھ امانت میں رقمیں بھجوا دیتے۔ چنانچہ تاریخ احمدیت کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ سال ہا سال تک ایسی کیفیت گزری کہ قرضوں کے اوپر سلسلے کے خدمت کرنے والوں کے گزارے ادا ہوتے رہے، جو کہ بہت ہی معمولی گزارے تھے۔ آج جو واقفین کو گزارے ملتے ہیں ان کی ان گزاروں کے ساتھ کوئی مماثلت نہیں، بمشکل زندہ رہنے کے لیے گزارے تھے، اور وہ بھی جیسا کہ میں نے بیان کیا کئی مہینوں نہیں مل سکتے۔ اس وقت احمدیت نے امریکہ جیسے عظیم مملکت کو اسلام کا پیغام بھجوانے کے لیے ایک درویش بھجوایا۔ یہ وہ بات ہے جو حضرت نوح ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے کہ ہم تو مال کی طرف ادنا سی لالچ کی نگاہ بھی نہیں کرتے، تمہارے اموال سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، ہم تو خود قربانیاں دے رہے ہیں اور پھر تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، تم کیوں اس بات کو نہیں سمجھتے؟ کیوں نہیں سمجھتے کہ مال میں فضیلت نہیں ہے بلکہ انسان کی شرافت میں فضیلت ہے، خدا سے تعلق میں فضیلت ہے؟
اور اب تم ہمیں یہ کہتے ہو کہ مال والوں کی عزت کریں، اور وہ لوگ جو خدا کی خاطر سب کچھ قربان کر کے میرے 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 سامنے خدا کی نصرت کے لیے، خدا کے دین کی نصرت کے لیے حاضر ہوئے، ان کو میں دھتکار دوں اس لیے کہ وہ غریب ہیں، اس لیے کہ وہ بے حیثیت ہیں، اس لیے کہ ان کے رنگ کالے ہیں، یا کوئی اور حیثیت ایسی ہے چونکہ اس زمانے میں بھی بہت بڑی بڑی قوموں کو جو سیاہ فام بھی تھیں اور دوسرے رنگوں سے بھی تعلق رکھتی تھی، غلام بنا کر امیر قومیں خدمت پر لگایا کرتی، یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو فرمایا جن کو تم ویسے ہی حقارت سے دیکھتے ہو، نہ ان کے پاس مال، نہ ان کے پاس عزتیں، نہ ان کے پاس قومی فضیلت کا قومی فضیلت ایسی پائی جاتی ہے جس کے نتیجے میں تم ان کی عزت کر سکو، اور مجھے کہتے ہو کہ میں بھی ان کو ذلیل دیکھوں، تب تم میری بات سنو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام معزز قوم کے فرد تھے جو اس زمانے میں حاکم تھی، جس کی عزت کی جاتی تھی، جس کو ایک قومی نوع کی فضیلت حاصل تھی۔ بس ان کی قوم نے ان پر یہ اعتراض بھی کیا کہ اگر ہمارے رہتے ہم لوگوں میں کام کرتے، ہم تمہیں مانتے، تو ہم یہ بات درست تھی کہ تمہیں ایک درجہ اور ایک عظمت حاصل ہے، مگر تم تو ہر کس و ناقص، ہر غریب جو تمہاری مدد کے لیے آتا ہے اس سے گلے سے لگا لیتے ہو، اس کی عزت شروع کر دیتے، وہ تم قوم کی ناک کاٹ رہے، اس لیے ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے جواب میں حضرت نوح نے فرمایا تم نہیں جانتے کہ ان کو خدا تعالی نے کیسے مراتب عطا فرمائے، میرا اجر بھی اللہ پر ہے، وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، میں ہرگز کسی قیمت پر خدا پر ایمان لانے والوں کو کبھی دھتکار نہیں کرتا۔ اِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، یہ یقیناً اپنے خدا کو پالیں گے، اور جو اپنے رب کو پالے اس سے بڑا مرتبہ کسی کو اور کیا نصیب ہو سکتا ہے۔ ہاں بات یہ ہے وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، میں تو تمہیں بہت ہی جاہل اور بے وقوف پاتا ہوں، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ کتنی نعمتیں تمہیں عطا کی جانے والی تھی، اور ان کو دھتکار کر تم کتنی ذلیل اور کمینی باتوں میں پڑ گئے ہو۔ اور پھر یہ فرمایا وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، کہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ میں طبعاً ان لوگوں سے، ان غریبوں سے محبت رکھتا ہوں جو خدا کے بندے بن رہے ہیں، بلکہ تمہیں ایک اور بات بھی بتاتا ہوں کہ اگر کسی کی طبیعت میں یہ بات داخل نہ بھی ہو، اگر وہ ان کو نیچی نگاہ سے دیکھے گا اور گھٹیا سمجھے گا، تو خدا کی پکڑ سے پھر اس کو کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی مدد پھر اس کو غیر کی طرف سے نصیب نہیں ہوگی۔ فرمایا یا قوم من ینصرنی من اللہ، پھر اللہ سے مجھے بچائے گا کون میری حفاظت کرے گا خدا تعالیٰ کی پکڑ سے اگر میں نے ان غریبوں کو دھتکار دیا۔ افلا تذکرون، پھر تم کیوں نصیحت نہیں پکڑتے؟ پھر اسی مال والے پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے آپ نے فرمایا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، کہ میں تمہیں یہ تو نہیں کہتا کہ میرے پاس خزائن ہیں، دنیا کے خزانے اور بڑے اموال ہیں، تم وہ خزانے میرے پاس آ کے لو، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں خود بذات ہی غیب کی خبریں رکھتا ہوں، نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، لیکن میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تم نے غربت کی وجہ سے ذلیل جانا ہے، خدا انہیں مال و دولت نہیں عطا فرمائے۔ یہ ایک طرز بیان ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی باتوں کا تو مجھے کچھ پتہ نہیں، میں عالم غیب نہیں، نہ میں فرشتہ ہوں، تم لوگوں کی طرح ایک انسان ہوں جسے خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے نعمتیں عطا کی، یعنی روحانی نعمتیں، اور میرے پاس خزائن نہیں ہے۔
لیکن خدا ایک وقت ضرور لائے گا کہ میرے ماننے والوں کے گھر خزانوں سے بھر دے گا، کیونکہ خیر سے مراد دنیا کی دولت ہوتی ہے، جس طرح حسن سے مراد، حسنہ سے مراد اول معنوں میں نعمتیں جو اخلاقی نعمتیں ہوں یا روحانی نعمتیں ہوں، اول معنوں میں حسنہ سے مراد وہی نعمتیں ہوا کرتی، اس کے نتیجے میں دنیاوی نعمتیں بھی بعض دفعہ اس کے دائرے میں داخل شمار کی جاتی ہیں، لیکن اول طور پر حسنہ کا معنی نیکیاں اور خوبیاں اور روحانی اور مذہبی نعمتیں ہیں، نہ کہ دنیاوی نعمتیں۔ اور اکثر قرآن کریم نے لفظ خیر کو پہلے درجے میں دنیاوی نعمتوں کے طور پر استعمال کیا ہے، دنیاوی اموال کے معنوں میں استعمال کیا ہے، اگرچہ اس کے ساتھ دوسرے معنی بھی وابستہ ہیں۔ اس مضمون سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح یہ پیغام دے رہے تھے کہ آج واقعتاً میرے پاس کوئی خزانے نہیں، آج میرے پاس واقعتاً علم غیب نہیں ہے، اور میں فرشتہ بھی نہیں ہوں جو خدا تعالیٰ کے خزانوں میں، خدا تعالیٰ کے غیب میں خدا تعالیٰ کی عطا کے مطابق کسی نہ کسی حد تک شریک ہوا کرتا ہے۔ یعنی شریک کا لفظ تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن فرشتوں کو جیسا کہ بیان قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے، غیب کا انسانوں کی نسبت زیادہ علم دیا جاتا ہے۔ یہ سب کہنے کے باوجود آپ کا یہ فرمانا کہ میں ہرگز یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کو دنیا کی دولتیں نہیں دی جائیں، یہ طرز بیان جو عربی زبان سمجھتے ہیں یا انگریزی میں بھی بعض اوقات ایسی طرز بیان کو استعمال کیا جاتا ہے، جتنا منفی میں شدت رکھتی ہے اتنا ہی مثبت میں بھی شدت کے معنی پیدا کر دیتی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں میں ہرگز نہیں کہہ سکتا کہ کبھی تمہیں خدا نہیں دے گا، اس کا مطلب ہے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ لازماً تمہیں خدا بہت زیادہ دے گا۔ چنانچہ فرمایا کہ ہم غریبوں کے بعد آنے والی نسلیں ہیں جن کو خدا تعالیٰ دنیا کے اموال بھی کثرت سے عطا فرمائے گا۔ بس اگر اسی میں تمہاری دلچسپی ہے تو ہم تمہیں بتا دیتے ہیں کہ کل تم غریب کیے جانے والے ہو اور یہ لوگ امیر کیے جانے والے ہیں۔ آخر پر فرمایا اللہ عالم بما فی انفسہم، دلوں کی قیمت ہوا کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ ان کے دلوں پہ کیا گزر رہی ہے، وہ کیسی کیسی اس سے محبت رکھتے ہیں، کیسے کیسے قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اگر آج ان کے پاس نہیں ہے اس کے باوجود یہ سب کچھ فدا کرنے کی تمنا رکھتے ہیں۔ بس خدا تو دلوں پر نظر رکھنے والا اور دلوں سے پیار کرنے والا ہے۔ اگر میں اس باتوں کی طرف متوجہ نہ ہوں اور خدا کی طرح ان سے سلوک نہ کروں، انی ذل من الظالمین، میں تو پھر بہت ہی گھاٹا کھانے والا اور ظلم کرنے والا بن جاؤں گا۔ جیسا کہ ان آیات کے ایک مختصر تفسیری ترجمے سے آپ پر ظاہر ہو گیا ہوگا، حضرت نوح کا زمانہ کتنا پرانا ہے، کتنی قدیم کی باتیں ہیں، لیکن یوں معلوم ہوتا ہے کہ آج کل خود اسی ملک میں امریکہ کے حالات پر یا امریکہ کے حالات کو سامنے رکھ کر یہ مضمون بیان فرمایا گیا ہے۔ یہاں بھی ایسی قوم بستی ہے جس کو دنیا حقارت کی نظر سے دیکھتی ہے۔ خود ان کے اہل وطن جو نسبتاً سفید فام ہیں ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ اگرچہ قانون ان کو بعض حقوق دلواتا ہے، آزادیاں دیتا ہے، ان کو برابر کا مواقع میں شریک قرار دیتا ہے، لیکن عملاً یہ خستہ حال ہیں اور گلیوں اور کارخانے کے کم ترین کام کرنے والوں میں آپ کو یہ دکھائی دیں گے۔ جہاں تک اقتدار کا تعلق ہے، حقیقت میں اقتدار کی کنجیاں سفید فام لوگوں کے ہاتھ میں ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ بہت ہی بے چینی کا شکار ہے۔ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، اسلام چونکہ ایک عالمی مذہب ہے اس لیے رنگ اور نسل کی تمیز نہیں کرتا، جیسے اس بات کی تعلیم نہیں دیتا
کہ رنگ اور نسل کے لحاظ سے کسی دوسری قوم کی تحقیر کی جائے، اسے ذلیل سمجھا جائے، اسی طرح اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ رنگ اور نسل کی بنا پر کسی قوم سے انتقام لیا جائے اور اس سے انصاف کا سلوک نہ کیا جائے اور اپنی قوم کو انتقامی تعلیم دی جائے۔ اسلام ایک توازن کا مذہب ہے، اس لیے جب میں یہ تفریق کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو ہرگز مراد یہ نہیں کہ احمدیت ایک طرف ہے اور دوسری طرف نہیں ہے۔ احمدیت کے نزدیک خدا کے سب بندے برابر اور یکساں ہیں، لیکن اگر کوئی احمدیت تفریق کرتی ہے تو ظالم اور مظلوم کے درمیان کرتی، ایک رنگ اور دوسرے رنگ کے درمیان نہیں کرتی۔ لیکن اس وقت میں اس کی تفصیل میں بھی نہیں جانا چاہتا۔ میں آپ سے یعنی ان دونوں سے جو بحیثیت احمدی یہاں موجود ہیں، خواہ وہ کسی رنگ سے تعلق رکھتے ہوں، سیاہ رنگ سے تعلق رکھتے ہوں یا نسبتاً کم سیاہ رنگ سے تعلق رکھتے ہوں یا بالکل سفید رنگ سے تعلق رکھتے ہوں، ان سے میں ان آیات کے میں بیان کردہ مضمون کی روشنی میں کچھ اہم باتیں کہنی چاہتا ہوں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ وہ پاکستانی خصوصیت کے ساتھ جو باہر سے تشریف لائے اور یہاں آباد ہوئے، وہ بھی ایک قسم کے کمپلیکس کا شکار ہے۔ یعنی احساس کمتری صرف رنگ کے سیاہ ہونے سے نہیں ہوا کرتا، بعض دفعہ رنگ کے کم سیاہ ہونے سے بھی ایک احساس کمتری پیدا ہو جاتا ہے۔ احساس کمتری تو دل کے چھوٹا ہونے کا نام ہے، نظر کے چھوٹا ہونے کا نام ہے۔ ہاں، یہ دل کا چھوٹا پن اور نظر کا چھوٹا پن کالے رنگوں میں پایا جائے یا سفید رنگوں میں پایا جائے یا درمیان کے رنگوں میں پایا جائے، اس کا مظہر ایک ہی ہوگا، یعنی احساس کمتری۔ اور دنیا کے معاشرے کی بہت سی بیماریاں احساس کمتری کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ مذہب کی دنیا میں اگر کوئی قوم یا بعض قومیں احساس کمتری کا شکار ہو جائیں تو اس کے نہایت ہی خوفناک نتیجے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ جیسا کہ آپ نے ان آیات میں سنا ہے، احساس کمتری اور سچائی اکٹھے نہیں رہ سکتے، ایک دوسرے کے ایسے شدید دشمن ہیں کہ بیک وقت دونوں پنپ ہی نہیں سکتے۔ احساس کمتری کے نتیجے میں صداقت کھائی جاتی ہے، جس طرح گن کھا جاتا ہے بعض چیزوں کو، اسی طرح احساس کمتری ایمان کو کھا جاتا ہے، صداقت کو کھا جاتا ہے، شرافت کو کھا جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ یہ احساس کمتری مخفی ہوتا ہے۔ مثلا اگر کوئی باہر سے پاکستانی ہو یا غیر پاکستانی، بنگال سے آئے ہوئے ہوں یا عرب سے آئے ہوئے ہوں، وہ آ کر یہ محسوس کریں کہ ان کے حالات نسبتاً ان لوگوں سے اچھے ہیں جنہیں سیاہ فام کہا جاتا ہے، اور ان کے رنگ بھی نسبتاً ان سے سفید فام قوموں کے قریب تر ہیں، اور لاشعوری طور پر اس کے نتیجے میں وہ یہ سمجھنے لگے کہ ہم چونکہ اتنے کالے نہیں اور چونکہ اتنے غریب نہیں، اس لیے ہم سفید فام لوگوں میں ملنے کی زیادہ اہل ہیں اور وہ ہمیں زیادہ قرب عطا کریں گے، اس لیے اصل سوسائٹی ہماری ان کی ہے، ان سے تعلق بڑھائیں تو ہمیں ان دوسروں پر ایک فضیلت حاصل ہے، حالانکہ وہ ان کی قوم سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ یہ احساس بسا اوقات میں نے دیکھا ہے شعوری طور پر پیدا نہیں ہوتا، ورنہ ایک احمدی اگر شعوری طور پر یہ بات سوچے تو وہ احمدی رہتا ہی نہیں، وہ اسی وقت بددیانت اور بے ایمان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ قرآن کریم کی بنیادی تعلیم سے روگردانی کرتا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا، انسان ہزار دھوکوں کا شکار ہے، ایسی غفلتوں کا شکار ہے کہ اس کی آنکھ نہیں کھلتی بعض دفعہ، موت کا قرب بعض دفعہ آنکھ کھول کر اسے ایسا پیغام دیتا ہے کہ وہ حیران رہ جاتا ہے کہ ساری عمر میں نے گزاری اور مجھے محسوس نہیں ہوا کہ میں کیسی عمر گزار کے آیا۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان کو اس کے حالات کا تجزیہ کر کے اسے تفصیل سے سمجھایا جائے کہ تم کیا کر رہے ہو اور کیوں کر رہے ہو اور کیوں تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے میں ہر پاکستانی یا غیر امریکن نیم رنگ رکھنے والے کو مخاطب نہیں ہوں، مگر یعنی مخاطب تو سب کو ہوں، لیکن ہر ایک کو ملزم قرار نہیں دے۔
مگر کم فہمی کے نتیجے میں ایسا ہوتا ضرور ہے، اور ایک بڑی تعداد ایسی باتوں کو ایسے امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ بہت پرانی بات ہے، اس زمانے میں ابھی بہت کم پاکستانی یہاں آنے لگے تھے۔ ایک پاکستانی نے مجھ سے بیان کیا کہ امریکہ میں جو سب سے بڑی ایک پرابلم، یعنی ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے نزدیک نعوذ باللہ من ذالک ہمارے مبلغین نے یہ غلطی کی کہ پہلے سیاہ فام لوگوں میں تبلیغ شروع کر دی، اور اس کے نتیجے میں وہ جوک در جوک شامل ہونے شروع ہوئے، چنانچہ خود اپنے ہاتھوں سے سفید فام قوموں کے لیے رستے بند کر دیں۔ اس کے اندر وہ احساس کمتری پایا جاتا تھا جو نو کی بظاہر غالب قوم کے اندر پایا جاتا تھا۔ اس کے اندر وہ جاہلانہ بات تھی کہ جو نسبتاً کم عزت رکھنے والی قومیں ہیں، وہ خدا کے ہونے ہو بھی جائیں تب بھی وہ ذلیل ہی رہیں گے گویا کہ، اور سفید فام آئیں گے تو دین کو عزت ملے گی، سفید فام نہیں آئیں گے تو دین ذلیل رہے۔ وہ بات کرنے والا ایک ذلیل سوچ رکھنے والا تھا۔ میرا دل متلانے لگا کہ کس قسم کی بات کر رہا ہے۔ قرآن کریم تو فرماتا ہے کہ میرے باشعور بندے ہزارہا سال پہلے ایسے روشن دماغ رکھتے تھے کہ وہ جانتے تھے کہ سچی فضیلتیں کن باتوں میں۔ وہ جانتے تھے کہ اگر خدا تعالیٰ غریبوں کو توفیق دے اور کم دکھائی دینے والوں، کم نظروں کو، چھوٹا دکھائی دینے والوں کو توفیق دے، تو وہ خدا سے ایسی عزت پاتے ہیں کہ تمام دنیا پر وہ فضیلت پا جاتے ہیں۔ ان کے آنے سے دین کو عزت ملتی ہے، ان کے جانے سے دین کی ذلت ہے، اور جو دین کو چھوٹا دیکھتے ہیں ان کے نہ آنے میں دین کی عزت۔ اور پھر یہ کہ ان پر دروازے کیسے بند کیے جا سکتے۔ اگر خدا تعالیٰ کسی قوم کو ایک فضیلت عطا کرے اور وہ نیکی کی طرف آگے بڑھے اور قربانیوں کی طرف آگے بڑھے، اس بنا پر ان پر دروازے بند کیے جائیں کہ تمہارا رنگ مختلف ہے، تمہاری قومی حیثیت مختلف ہے، تم غریب لوگ ہو۔ یہ دروازے ظاہراً بعض دفعہ نہیں بند کیے جاتے، بعض دفعہ دلوں پر تالے پڑتے ہیں اور رجحان بند ہو جاتے ہیں، ان کی طرف دیکھنے والی نگاہیں مجرم ہو جاتی، ان کو محبت سے سینے سے لگانے کی بجائے وہ ایک ہلکی سی دوری محسوس کرتے ہیں، ایک پردہ سا بیچ میں حائل کر دیتے ہیں۔ بس ظاہری طور پر کبھی ایسا واقعہ نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ ان لوگوں میں سے احمدی ہوئے ہوں اور ان پر دروازے مسجد کے بند کر دیے جائیں کہ تم نے نہیں آنا۔ لیکن ایسے واقعات آپ نے ضرور دیکھے ہوں گے، اور اگر آپ اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھیں تو ہو سکتا ہے آپ کو اپنے اندر بھی ایسی بدنصیبی کبھی دکھائی دے کہ آپ نے اپنی روح کے دروازے ان پر کچھ بند کیے یا بھیڑ دیے، کم سے کم اگر مقفل نہیں کیے تو نہیں چاہا کہ یہ کھلے ہوں اور یہ شوق سے آپ کے اندر داخل۔ اس کے نتیجے میں اس رجحان کے نتیجے میں جماعت احمدیہ کو اتنا شدید نقصان پہنچا ہے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت نوح کی یہ بات کتنی سچی ہے۔ آپ نے فرمایا وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَكْتُهُمْ، اگر میں نے ان کو دھتکارا تو یہ اتنا بڑا جرم ہے خدا کی نگاہ میں کہ پھر جب خدا اپنی تقدیر جاری کرے گا تو تم میں سے کوئی میری مدد نہیں کر سکے۔ کتنا عظیم الشان خوشخبریوں سے بھرا ہوا زمانہ تھا جب کہ حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تشریف لائے، اور جوق در جوق، قوم در قوم، ان لوگوں نے جن کو سیاہ فام کہا جاتا ہے احمدیت کے لیے اپنے دروازے کھول دیے، اپنے سینے وا کر دیے۔ اور وہ اس زمانے میں تار کا تصور تار کا خیال بہت شاذ آیا کرتا تھا، عموماً خطوں کا زمانہ تھا، بلکہ لوگ تار کو اتنا بڑا واقعہ سمجھتے تھے کہ تار دینے کی بجائے خط پہ لکھا کرتے تھے کہ آپ اس خط کو تار سمجھیں۔ یعنی ہے تو بہت بڑی ارجنسی، بہت ہی شدت کی ضرورت ہے، لیکن
تار تو بہت بڑی بات ہے، اس لیے آپ مہربانی فرما کے میرے خط کو ہی تار سمجھ لیں۔ اور ہمارے دیہات میں خصوصاً پنجاب میں تو یہ عام محاورہ تھا۔ اس زمانے میں اتنا ایکسائٹ ہو گئے حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تاروں پر تاریں دینے لگے۔ آج یہاں انقلاب آ گیا، آج وہاں انقلاب آ گیا، یہاں جوگ در جوگ لوگ شامل ہوئے، وہاں قوم در قوم لوگ شامل ہونے شروع ہوئے۔ اس زمانے میں حضرت مسلم موعود کے خطبے سنے کس طرح ہم سے بھرے ہوئے۔ ایک غریب جماعت جس کے کارکنوں کو کھانے کی روٹی کی میسر نہیں، اس کی بھی کوئی ضمانت نہیں، اس کا ایک غریب نمائندہ ایک امیر ترین ملک میں جاتا ہے اور وہاں سے خوشخبریاں بھیج رہا ہے کہ خدا کے فضل سے ان قوموں کے دل کھل رہے ہیں۔ کسی نے ان سے یہ سوال نہیں کیا کہ کالے آ رہے ہیں کہ سفید آ رہے ہیں۔ کسی نے مفتی محمد صادق سے نہیں پوچھا کہ تم نے حکمت عملی کیا اختیار کی، کہ یہ تو نہیں کر رہے کہ کالوں کو قبول کر رہے ہو اور سفید پیچھے رہ جائیں۔ ہر آنے والا خدا کا بندہ تھا اور خدا کے بندے کے طور پر خدا کے بندے دونوں ہاتھوں سے اسے سینے سے لگا کر قبول کیا کرتے تھے۔ ہر آنے والا تقوی کی رون کے ساتھ لے کے آتا تھا اور ہر تقوی والا مقابلتاً تقوی کے نور سے اسے اور بھی زیادہ مزین کرتا چلا جاتا تھا۔ یہ وہ دور تھا، اگر یہ اسی طرح جاری رہتا تو بعید نہیں تھا کہ آج اس ملک کی ایک بھاری تعداد خدا تعالیٰ کے فضل اور رحم کے ساتھ احمدی اسلام میں داخل ہو چکی ہوتی، اور بجائے اس کے کہ یہ ملک دنیا میں برائیاں پھیلانے کا اڈا بنا ہوا ہوتا، بجائے اس کے کہ دنیا میں گند پھیلانے کے لیے یہاں سب سے بڑی صنعتیں قائم ہوتی، یہاں سے دنیا کے لیے رحمتیں بانٹی جاتی، دنیا یہاں سے نعمتیں حاصل کرتی، دین کی بھی اور دنیا کی، اور عظیم الشان محسن کے طور پر یہ ملک دنیا کے سامنے ابھرتا۔ جتنی اس قوم کی تعداد ہے وہ اتنی بڑی طاقت ہے، اگر وہ اسلام کے رنگ میں رنگین ہو کر اسلامی تہذیب سے وابستہ ہو جائیں اور اس رنگ ڈھنگ کو اپنے لیے اختیار کر لیں اور خلافت کی تنظیم سے وابستہ ہو جائیں تو دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن سکتی۔ کوئی دنیا کی سازش، کوئی دنیا کی طاقت ان کو دبا نہیں سکتی۔ پھر اس طرح ابھریں گے کہ ناممکن ہے کہ ساری دنیا بھی چاہے تو ان کو دبا دے۔ اسلام میں اگرچہ بظاہر ابھرنے کی تعلیم نہیں ہے، بظاہر بغاوت سے منع کیا گیا ہے اور انکسار بتایا گیا ہے، ہیومینٹی سکھائی گئی ہے کہ عاجز بندے بنو، اور اسلام بتاتا ہے کہ خدا کو عزت کی راہیں پسند ہے۔ لیکن اس میں بہت بڑا حکمت کا ایک راز ہے کہ وہ قومیں جو خدا سے محبت کے نتیجے میں عاجز بنتی ہیں ان کے اندر خدا کی طاقت پیدا ہو جاتی، ان کو خدا اپنی عظمتیں عطا کرتا ہے، اور کوئی دنیا کی قوم نہیں ہے جو ان لوگوں کو دبا سکے جن میں خدا کی طاقت پیدا ہو جائے۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں آج دنیا کی تقدیر کا نقشہ بدل چکا ہوتا، آج اور مسائل دنیا میں ہو رہے ہوتے۔ آج امریکہ کی میدان سے اسلام کا سورج طلوع ہو رہا ہوتا، اور وہ جو آپ باتیں سنتے تھے کہ مغرب سے سورج طلوع ہوگا، آپ اپنی آنکھوں سے اس کو ظہور ہوتے ہوئے دیکھ لیں۔ چھوٹی چھوٹی بدنصیبیاں ہیں، اپنے ہی مرضوں کا شکار بعض لوگ اپنے آپ کو دنیا کی فضیلت کے نتیجے میں افضل سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور اب خدا کے ان بندوں سے جو دنیا کے لحاظ سے نسبتاً ان کے کم درجے پر ہوں ان سے تکبر کا سلوک کرتے ہیں۔ اگر آپ ان میں سے نہیں ہیں جنہوں نے تکبر کا سلوک کیا تو پھر بھی جیسی محبت کا سلوک چاہیے تھا، جیسے سینے سے لگانے کی ضرورت تھی، ویسا آپ نے نہیں کیا۔ چنانچہ بعد میں اسلام کی جھوٹے ورژن بھی آنے شروع ہوئے، یعنی مصنوعی اسلام کی نام پر تنظیمیں آنے والی جو اس وقت یہاں داخل ہوئی ہیں جب ان کو دولت دی گئی ہے کہ جاؤ اس دولت کے ذریعے امریکہ میں جا کے اسلام کا پیغام پہنچاؤ۔ حضرت نوح کا یہ بیان اگرچہ ان کو جھوٹا بتا رہا ہے، اگرچہ بتا رہا ہے کہ جب تک تمہارے پاس دولت نہیں آئی تم کیوں اس میدان میں نہیں نکلے، اس لیے تم قوموں کی بھلائی کے جذبے سے نہیں نکل رہے،
دولت کی خاطر پیسے لے کر اب نکل رہے ہو تبلیغوں کے لیے۔ اس کے باوجود کیونکہ جماعت احمدیہ نے ایک میدان خالی چھوڑ دیا تھا، اس لیے جوک در جوک یہ لوگ ان کی طرف جانا شروع ہوئے اور ایک بہت بڑی طاقت بن گیا، مگر بد نصیبی سے، کیونکہ متقی سیادت ان کو نصیب نہیں ہے، متقی لیڈرشپ نصیب نہیں ہے، اس لیے وہ لوگ ان کو اسلام میں داخل کر کے ان کو غلط کاموں کے لیے استعمال کرنے لگے۔ سیاست کے فائدے اٹھانے کے لیے ان کو جرائم پر آمادہ کیا جاتا ہے، ان سے خوفناک کام لیے جاتے ہیں، ان کو غلط تصور دیے جاتے ہیں نیکی کے، اور ہر وہ بات جو اسلام نے غلط قرار دی اس کی طرف باقاعدہ منظم طریق پر ان کو تیار کیا جا رہا ہے۔ کوئی کسی لیبل کے نیچے مسلمان ہو رہا ہے، کوئی کسی لیبل کے نیچے مسلمان ہو رہا ہے، اور ہر پیسے دینے والے کا اپنا ایک ذاتی مقصد ہے، ایک سیاسی مقصد ہے کہ ان کو ہم استعمال کریں، لیکن یہ وہ جانتے ہیں کہ ہے بہت بڑی طاقت۔ یہ طاقت اگر احمدیت میں داخل ہوتی تو اس سے لاکھوں گنا بڑی طاقت بن جاتی، کیونکہ یہ طاقت خدا کے ہاتھ میں آ جائے۔ بندوں کے ہاتھ میں جب طاقتیں آتی ہیں تو وہ ہمیشہ برائی کے لیے استعمال ہوتی، خدا کے ہاتھ میں جب طاقتیں آتی ہیں تو وہ ہمیشہ بھلائی کے بے شمار سرچشمے ان طاقتوں سے پھوٹتے ہیں اور ساری دنیا کو سیراب کر دیا کرتے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کس کا قصور تھا یا کس کا نہیں تھا، یا کس کا آج قصور ہے یا کس کا نہیں، مگر میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن کریم نے جو یہ واقعہ بیان کیا ہے یہ ایک ہمیشہ کی سچائی۔ قرآن کی نظر دلوں پر ہے کیونکہ یہ خدا کا کلام، اور جیسا جو کچھ یہاں وہ نوح کے زمانے میں ہو گزرا، وہ سب کچھ آج بھی ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے ہو رہا۔ اس لیے ہم نتائج کے لحاظ سے جانچ سکتے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ فلاں نے یہ ظلم کیا یا فلاں مبلغ سے غلط ہوئی یا فلاں آنے والے نے یہ قصور کیا، مگر میں یہ جانتا ہوں کہ ہم سب سے کوئی اجتماعی قصور ضرور ہوا ہے، ورنہ آج اس حالت میں ہم احمدیت میں نہ دیکھیں۔ اس لیے اس نظریے کو تبدیل کریں، اس لیے نہیں کہ آپ نے ان کو حاصل کرنا ہے، اس لیے کہ آپ ہلاک ہو جائیں گے اگر آپ نے یہ نظریہ تبدیل نہ کیا۔ تعداد جیتنے کی خاطر جو بھی آپ فیل کریں گے وہ بے معنی ہے، آپ نے خدا جیتنے کی خاطر فیل کرنے۔ بس اگر آپ خود خدا سے کھوئے جا رہے ہیں ایک طرز عمل کے نتیجے میں تو پہلے اپنی فکر کریں۔ اگر آپ اپنی فکر کریں گے اور باخدا ہو جائیں گے تو خدا خود ان کی فکر کرے، پھر آپ کے لیے اسکیمیں بنانے کی ضرورت نہیں کہ کس طرح ان کو بلائیں۔ اپنے دل خدا کے لیے کھولیں، خدا کی خاطر تقوی اختیار کریں، خدا کی خاطر انکسار پیدا کریں اپنے اندر، اور ہر قسم کے کبر سے ایسا خوف کھائیں جس طرح بعض کوڑیوں سے خوف کھاتے ہیں، جس طرح شیر سے بھاگا جاتا ہے ڈر کے مارے، اس سے بھی زیادہ کبر سے خوف کھائیں، اس سے زیادہ ہلاک کرنے والی اور کوئی چیز نہیں۔ اور یہ مخفی دروازوں سے اندر داخل ہوتا ہے، یہ بغیر آہٹ کے چلتا ہے، اور جب انسان کے اندر داخل ہو جائے تو اس کے وجود پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور بسا اوقات عجز کا پیغام دینے والے، عجز کا اظہار کرنے والے خود تکبر کا شکار ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ باہر سے آنے والے خصوصیت کے ساتھ اپنی نگاہوں کو تبدیل کریں، خدا کا شکر ادا کریں کہ ان کو ایک غیر ملک میں ایسی دنیا کمانے کی بھی توفیق ملی جسے وہ دین کی طرف منتقل کر سکتے، اور اگر نہیں کر سکتے تو ان کا آنا بیکار، انہوں نے اپنی روحوں اور اپنی اولادوں کے سودے کیے ہیں اس ملک سے۔ اگر خدا نے آپ کو دیا ہے تو اس خیال سے خدا کے حضور جھکیں اور اس کے شکر ادا کریں کہ خدا کچھ نے ہمیں وہ کچھ دیا جس کی تمنا تھی کہ ملتا تو ہم خدا کی راہوں پہ خرچ کرتے، ملتا تو بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے خرچ کرتے۔ پہلے خالی ہاتھ تھے، حسرتیں تھیں، اب خدا نے ہاتھ بھرے ہیں تو حسرتیں پوری کرنے کا زمانہ آیا، امنگیں پوری کرنے کا زمانہ آیا۔ اگر یہ احساس پیدا ہوگا تو کتنا شکر آپ کے دلوں میں پیدا ہوگا۔ پھر ان بھائیوں کو، ان پسماندہ لوگوں کو اٹھائیں، ان کو سینے سے لگائیں، کیونکہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہے۔
قرآن سے آپ نے جو کچھ سیکھا اسے اس حیرت انگیز شان کے ساتھ اپنے وجود میں داخل کر دیا کہ ہمیشہ کے لیے حسین ترین نمونے دنیا کے سامنے ایسے پیدا ہوئے کہ ان کی کوئی مثال کا آپ کو کہیں دکھائی نہیں دے گی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریبوں کے ساتھ ایسی محبت کی ہے کہ اصحاب صفہ وہ لوگ ہیں جو غرباء میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نتیجے میں مسجد میں آ کے بیٹھے۔ یہ جوابی پیار کیسے پیدا ہوا اگر پہلے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں پیار پیدا نہیں ہوا تھا؟ بعض لوگ اپنی بیوقوفی یا ناسمجھی سے یہ گمان کرتے ہیں کہ اصحاب الصفہ سب کے سب وہ لوگ تھے جو بیکار تھے، جن کو دنیا کی کمائی کے ڈھنگ نہیں آتے تھے، اور اس کے نتیجے میں جس طرح درویش لولے لنگڑے وہاں اکٹھے ہو جایا کرتے ہیں بعض جگہوں پہ جہاں کھانا مفت ملتا ہے، اس طرح اصحاب الصفہ بھی آ گئے، کیونکہ نیک تھے، یہ مسجد میں آ کے بیٹھ گئے بجائے کسی اور یتیم خانے میں جانے کے۔ بالکل غلط اور جھوٹا تصور ہے۔ وہ صاحب عظمت و وقار لوگ تھے، ان میں ایسے تھے جو دنیا کمانا جانتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں آپ کے حضور حاضر کر دیا اور غربت قبول کی تھی، کیونکہ جانتے تھے کہ غربت میں آپ کو زیادہ پیار ان کو زیادہ پیار ملتا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ کے حالات دیکھیں، ساری عمر بڑی اچھی ٹھاٹ کی زندگی گزاری، لیکن جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تو اس خیال سے اس پیارے رسول کی پیاری باتیں جو میں پہلے زمانوں میں نہیں سن سکا، وہ سننے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ مسجد کے ساتھ بیٹھ جاؤں، مسجد ہی کا ہو رہا ہوں، تاکہ جب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں میں ساتھ جا سکوں، جب بھی کچھ فرمائیں میں سن سکوں، چہرہ دیکھ سکوں۔ چنانچہ وہ جن کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ بعض دفعہ فاقوں سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، یہ تھی ان کی غربت کی وجہ، اور غربت کے نتیجے میں آپ نے دوسروں سے زیادہ پیار پائے، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تلاش کرنا ہو تو غریبوں اور مسکینوں میں تلاش کرو۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن بھی خدا مجھے غریبوں میں اٹھائے گا، کمزوروں میں اٹھائے گا، کیونکہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں وہیں تمہیں اٹھاؤں گا جن سے تم پیار کرتے ہو۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک موقع پر ایک صحابی سے کہا، جس نے کہا کہ یا رسول اللہ دعا کریں میں قیامت کے دن آپ سے اٹھاؤں، آپ کے ساتھ اٹھایا جاؤں، آپ کے قرب عطا کیا جاؤں۔ آپ نے فرمایا تم میں کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا میں آپ سے عشق، اس نے کہا میں عشق کرتا ہوں آپ سے، اور مجھ میں کیا بات ہونی، میں تو محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں وہ شخص جو کسی سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اٹھایا جائے۔ پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں غریبوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں، غریبوں میں مجھے دیکھنا قیامت کے دن، بتاتا ہے کہ غریبوں سے بڑھ کر آپ ان سے محبت کرتے۔ بس غریب بھی آپ کے گھر اکٹھے ہوئے اور امیر بھی عمارتوں کو لاتیں مار کے، عمارتوں کو دھتکار کر آپ کے قریب اکٹھے ہو گئے، اور وہاں جو بھی غریب تھے وہ عشق کی خاطر غریب ہوئے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کی خاطر غریب ہوئے، اور ایسے خزانے ان کو عطا ہوئے، ایسی ان کو نعمتیں عطا ہوئیں کہ آج ان کا نام اگر کوئی مسلمان امیر سے امیر بھی ہو، بڑی سے بڑی بادشاہت پر بھی وہ بادشاہت بھی اس کو عطا ہوئی ہو، وہ ان کا نام لیتے وقت ان پر سلامتی بھیجتا ہے، اس کا سر جھکتا ہے ان کی عظمتوں کے سامنے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا حضرت نوح نے اجمالاً ذکر کیا تھا۔ بس غریبوں سے سچی محبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہے۔ جہاں تک رنگ و نسل کا تعلق ہے، آپ جانتے ہیں کہ بلال کو کیا عظمت نصیب، ایک صرف عام انسان ہی تو تھا اور وہ بھی غلام، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں جب ان کو دیکھتے تھے تو سیدنا بلال کہہ کر اٹھ کھڑے ہوا کرتے۔ عجیب مذہب تھا، اور عجیب اس مذہب کی شان تھی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس مذہب کے آئینے کے طور پر چنے گئے، جس نے اپنی ذات کو مٹا دیا اور کلیتاً قرآن کو سامنے کر دیا۔
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت، آپ کے پیار، آپ کی محبت کا یہ عالم تھا. ایک دفعہ ایک ایسا شخص جو نہ صرف یہ کہ انتہائی غریب تھا بلکہ اس کا رنگ سیاہ، اس کا حلیہ اتنا خراب کہ دنیا کے بدصورت ترین آدمیوں میں شمار کیا جاتا تھا. بعض لوگ اس کی طرف دیکھتے نہیں تھے کیونکہ دیکھ کر گھبراہٹ ہوتی تھی اور خوف طاری ہوتا تھا. اتنی مضبوط صورت. ایک دفعہ وہ ایک گاؤں ایک مزدور تھا، مزدوری پیشہ کر کے اپنے آٹو کا انتظام کرتا تھا. ایک دفعہ وہ اسی حال میں سوچتا ہوا ایک جگہ کھڑا تھا، میرا کیا حال ہے، میں کس خاطر پیدا کیا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے. آپ نے جس طرح ماں پیار سے بچوں کی آنکھیں بند کر لیا کرتی، اس طرح آگے بڑھ کر اس کے آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا کہ دیکھیں بوجھے تو صحیح، یہ دیکھتے ہیں یہ بوجھتا ہے کہ نہیں میں کون ہوں. پیار کا اظہار تھا. وہ جانتا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں ہے جو ایسی محبت کرنے والا ہو غریبوں سے مسکینوں. جانتا تھا کہ وہی ہے. اس کے باوجود اس کو ایک عظیم موقع میسر آئے اور اس نے اپنے پسینے سے شرابور جسم کو اپنے بدبودار کپڑوں کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنا شروع کیا، ہاتھ پھیرنے شروع کیے، یہ بہانہ بنا کر کہ گویا میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے کون. آخر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہوں میں، اس نے کہا آپ کے سوا وہ کون سکتا ہے، میں تو صرف اس خوش نصیبی سے فائدہ اٹھا رہا کہ زیادہ سے زیادہ میرا جسم آپ کے ساتھ لگے، مس ہو، میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے پیارے جسم کو ٹٹولوں. یہ قسمتیں کہاں نصیب ہوا کرتی. اس کے بعد اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے سوا کون پوچھ سکتا ہے جسے دنیا میں کوئی بھی نہیں پوچھتا. آج اگر بازار میں بیچنے جائیں تو کوئی میرا خریدار نہیں ہوگا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، آسمان کا خدا تمہارا خریدار، تم اس کی نظر میں محبوب ہو اور اس کی نظر میں عزت رکھتے. یہ اسلام ہے. یہ وہ اسلام ہے جو ہم نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. اگر یہ اسلام لے کر آپ امریکہ کی گلیوں اور اس کے بازاروں میں نکلیں تو اس اسلام نے بہرحال غالب آنا. کوئی دنیا کی طاقت اس اسلام کی کشش سے قوموں کو بچا نہیں سکتی. کشاں وہ آپ کی طرف چلے جائیں گے کیونکہ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے انچی بن جائیں. محض آپ کے پیغام کے زبانی انچی نہیں رہیں گے. اور آج کی دنیا زبانی پیغاموں کے سفیروں کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرتی. اور تو بڑی بڑی طاقتوں کے سربراہ بھی اب ان صلح کے جھوٹے سفیر اور محبت کے جھوٹے سفیر. آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے سچے سفیر بن کے دیکھیں کہ آپ کو خدا کیسی عظمتیں عطا کرتا ہے اور ان لوگوں سے پیار کرنا سیکھیں. میں تو جب بھی ان سے ملتا ہوں میرے وہم و گمان میں بھی کوئی رنگ کا فرق نہیں آتا. نہ مجھے یہ کالے نظر آتے ہیں نہ مجھے یہ سفید نظر آتے ہیں. مجھے تو اللہ کے نور سے مزین دکھائی دیتے ہیں. ان میں ایسے ایسے لوگ میں جانتا ہوں جن کا عشق خدا سے دل بھرا ہوا ہے. وہ راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں، غربت کے باوجود خدا کی راہ میں مالی قربانی میں پیش ہیں. ایسی محبت رکھتے ہیں مدیت سے کہ ان کے چہرے بشرے سے جھلکتی ہے، ان کی آنکھوں سے ڈھلکتی ہے آنکھوں پر. بعض دفعہ جذبات سے بے قابو ہو کر اس طرح سینے سے لگتے ہیں کہ سسکیاں نکلتے ہو، سبکیوں کی آواز سے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا کہہ رہے ہیں. میں تو ان کو دیکھتا ہوں، میں تو خدا کے نور کے سوائے ان میں اور کوئی چمک نہیں دیکھتا. بے اختیار میرا دل ان کی محبت میں اچھلتا ہے، میری روح ان کے پیار سے وجد کرنے لگتی. آپ نے بھی تو میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. آپ ایسا ہی بنیں ورنہ آپ اپنے عہد بیعت میں سچے نہیں ہوں گے. اور جب تک آپ ایسا نہیں بنیں گے آپ امریکہ کی تقدیر کو نہیں تبدیل کر سکیں گے. لاکھ پاکستانی یا لاکھ عرب یا لاکھ انڈونیشین یا ملیشین یا بنگالی یہاں کا آباد ہو جائے، جب تک حضور اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور لے کر نہیں نکلتا وہ فتح اس قوم کو فتح نہیں کر سکتا.
جن کو آپ ادنا سمجھتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، یا یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا ان کو ادنا سمجھتی ہے، ان کے اندر ہیرے جواہر ہیں، بڑی عظیم طاقت مخفی ہیں، اور وہ خدا کے پیار کو قبول کرنے کے لیے ان باقی قوموں سے زیادہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے تیار، کیونکہ ان میں محرومی کا احساس ہے۔ وہ قومیں جن کو سب کچھ مل چکا ہو وہ متکبر ہو جایا کرتی، جیسا کہ میں نے بیان کیا، حضرت نوح نے فرمایا ہے کہ تم تو اندھے ہوئے ہو اپنی دولت میں تمہیں کیسے دکھا دوں کہ نعمتیں وہاں نہیں ہیں، یہاں ہیں۔ ان کو خدا تعالیٰ نے ان کی غربت کی بنا پر بصیرت عطا فرما دی، ان کے احساس محرومی نے ان کو تیار کر دیا ہے کہ وہ نعمت جو ان کی طرف آئے وہ اسے قبول کریں۔ بس اس احساس سے ان کو فائدہ اٹھانے دیں، آپ ان کی راہ میں حائل نہ ہو۔ ان تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و خلق کا پیغام پہنچائیں، پھر دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان کے اپنے فضل سے ان کی کایا پلٹتا ہے۔ یہ وہی قومیں ہیں جو شراب کے نشے میں جو دن رات میوزک اور بعض دفعہ ڈرگس کے عادی ہو کر اپنی زندگی کو گوا رہے ہیں، انہی میں سے احمدی نکلے، اور آپ دیکھیں ان میں سے کتنی کایا پلٹ گئی ہے ان لوگوں۔ ایک احمدی ایسے میوزیشین ہیں یہاں جو اپنے وقت میں اس تیزی کے ساتھ میوزک میں ترقی کر رہے تھے کہ بہت جلد انہوں نے امریکہ کی سطح پر شہرت حاصل کر لی، اور ان کے متعلق ماہرین کا خیال تھا کہ یہ آل ٹائم بیسٹ، یعنی ایسے عظیم الشان میوزیشین بن جائیں گے کہ گویا ان کو یاد کیا جائے گا کہ اپنے زمانے میں بہترین ہو۔ احمدی ہوئے، نہ میوزک کی پرواہ کی، نہ وہ میوزک سے آنے والی دولت کی طرف لالچ کی نظر سے دیکھا، سب کچھ یک دفعہ یک قلم منقطع کر جلوشانہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، باقاعدگی سے تہجد پڑھتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے ویسا عشق ہے جیسے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے آقا سے عشق۔ رنگ بدلے ہوئے ہیں، کیفیت اور ہو چکی، اور لوگ ان کو دیکھتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ ان کے بھیس میں کیا وجود پھر رہا ہے۔ میں نے ان سے بارہا مدت سے میں جب واقف ہوں، ان سے بارہا باتیں کی، خدا تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سنتا، ان کو جواب دیتا، ان سے رحمت اور شفقت کا اظہار فرماتا ہے۔ کیا پتا کہ کتنے عظیم الشان جوہر قابل یہاں موجود ہیں، اور اگر ہم نے نعوذ باللہ من ذالک ان کی قدر نہ کی تو خدا ہماری قدر نہیں کرے گا، ہماری ذرہ بھر بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ اس لیے اپنی کیفیت بدلیں، اپنے حالات تبدیل کریں۔ اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، جو احمدی ہو کر اپنی حالت بدل کر مجھے بھی بے انتہا پیارے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ خدا کو بہت پیارے ہیں، ورنہ مجھے بھی پیارے نہ ہو، ان کو میرا یہ پیغام ہے کہ آپ اسلام سے عظمت کردار حاصل کریں، استغنا حاصل کریں۔ آپ کو بھی اسلام ایک خاص اسلوب زندگی سکھاتا ہے۔ اسلام آپ کو بتاتا ہے کہ آپ آزاد ہو گئے ہیں ہر قسم کے کمپلیکسز، ہر قسم کے احساسات سے کمتری سے۔ جب آپ نے خدا کو پایا، یہ سمجھ کر کے خدا کو پایا، تو پھر احساس کمتری کی گنجائش کون سی باقی ہے؟ پھر کیوں آپ حساس ہو جاتے ہیں اس بات کے کہ فلاں نے مجھے یوں دیکھا اور فلاں نے مجھے یوں نہیں دیکھا؟ حضرت نوح کیوں نہیں حساس ہوئے؟ حضرت نوح کے ماننے والے غریب کیوں نہ حساس ہوئے؟ یہی وہ آیات ہیں جو آپ کو بھی تو ایک پیغام دے رہی ہیں، آپ سے بھی تو مخاطب ہیں کہ خدا کا عظیم الشان بندہ، یہ خدا کو اتنا پیارا تھا، اس کے چند ماننے والے اتنے پیارے کہ ان کو باقی رکھنے کے لیے اس علاقے کے ہر دوسرے انسان کو خدا نے ہلاک کر اس عظیم شان وجود کو اور اس کے ماننے والے خدا کے پیاروں کو اس قدر ذلت سے دنیا دیکھتی تھی، اس قدر ہنسی کا سلوک کرتی تھی، اس قسم کی تحقیر کے ساتھ ان سے معاملہ کیا جاتا تھا۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو آتے جاتے قوم کے سردار اور دوسرے کہتے اڑاتے اور مذاق کرتے کہ یہ دیکھو جی پاگل کے بچے کیا ہو گئے لوگ، حال یہ ہے کہ روٹی میسر نہیں، حال یہ ہے کہ ہم جس وقت چاہیں انہیں ذلیل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بچائے جائیں گے اور تم لوگ ہلاک کر دو۔ ان کے اندر کیوں احساس کمزوری پیدا نہیں ہوا؟ اس لیے کہ ان کا ایمان سچا تھا، وہ جانتے تھے کہ وہ خدا کے ہو چکے ہیں، وہ دوسروں پر رحم کیا کرتے،
اس لیے اگر آپ کو کوئی ایسا سلوک کرتا ہے تو آپ ان پر رحم کریں، نہ کہ اس کے رد عمل کے نتیجے میں آپ کہیں گے اچھا یہ ہم سے ایسا سلوک کرتا ہے ہم بھی اب پیچھے ہٹ جائیں۔ اپنے خدا سے پیچھے ہٹیں گے، اپنی بھلائی سے پیچھے ہٹیں گے، خود اپنے سے عمل کریں گے۔ کیوں یہ نہیں سمجھتے کہ اسلام آپ کا ہے اور خدا آپ کا ہے؟ اگر کوئی باہر سے آنے والا خدا اور اسلام سے برگشتہ ہو رہا ہے اپنے اخلاق اور قدروں میں، تو آپ کو کیا حق ہے یا کیسی عقل ہے کہ آپ خود برگشتہ ہو؟ آپ کو یہ احساس پیدا ہونا چاہیے اللہ آپ کا ہو چکا ہے، آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کون کس طرح آپ کو دیکھتا ہے، اور یہ عظمت آپ کے اندر پیدا ہوگی تب آپ اس ملک پر غالب آئیں گے۔ مذہبی اقدار چھوڑ دیں، نفسیاتی لحاظ سے میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک لازمی حقیقت ہے جسے اگر کوئی قوم بھول جائے گی تو کبھی بھی وہ فلاح نہیں پا سکتی۔ لوگ وہ قومیں جو احساس کمتری سے آزاد ہو جائے کرتی، جو سیدھی راہ پہ چلنا جانتی ہیں قطع نظر اس کے ان کو دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، وہ ان کی عزت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یہی وہ قومیں ہیں جو انبیاء کی کوکھ سے جنم لیا کرتی، انبیاء یہ قومیں بنا اور اس کے بعد بڑی بڑی قومیں ہلاک ہو جایا کرتی ہیں اور یہ قومیں عظمت پاتی ہیں کیونکہ وہ خدا کے نام سے عظمت پاتی ہیں۔ اس لیے آپ خوش نصیب ہیں، کیوں نہیں سمجھتے کہ آپ کو ہر چیز کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی آپ کو سینے سے لگائے یا نہ لگائے، آپ وہ بنے جو سینوں سے لگائیں اور احسان کے طور پر لوگوں کو سینے سے لگائیں، کیونکہ خدا نے آپ کو چن لیا ہے رحمت کے لیے اور نعمتوں کے لیے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر احساس کمتری سے ہر عملی آزاد ہو جائے۔ وہ جن کے رنگ نسبتاً صاف ہیں اور جن کو خدا نے نسبتاً زیادہ دولت عطا کی ہیں، ان کا احساس کمتری بھی ان کو ہلاک کر سکتا ہے اور ضرور کر دے گا اگر وہ اس سے باز نہ آئے۔ اور وہ قومیں جو بظاہر دنیا میں کم درجے پہ شمار کی گئی ہیں، اگر وہ احساس کمتری کا شمار ہوں کی شکار ہوں گی تو ان کو بھی احساس کمتری شکار کر دے تو ہلاک کر دے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے راز ہمیں سکھاتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا ماہر نفسیات، آدم سے لے کر آخری انسان تک جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے ان میں سب سے اونچا ماہر نفسیات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ اللہ کے مزاج شناس سے، خدا نے اپنا مزاج آپ کو بتایا تھا جس نے انسان کی فطرت پیدا کی، اور وہ ایک راہ ہے جس سے انسانی شدت کا معائنہ کیا جاتا ہے، تعصبات سے پاک خالص اللہ کی نظر سے انسان کو دیکھا جائے تو کوئی عارضی پردہ حائل نہیں ہو سکتا انسان کے مطالعہ اور فطرت کے درمیان۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کامل یقین کے ساتھ حکمت کی بنا پر کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر فطرت کا مطالعہ کرنے والا نہ کبھی پیدا ہوا ہے نہ کبھی آئندہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا ایک موقع پر کہ خدا کو جو لوگ بہت ہی ناپسند ہیں ان میں سے وہ لوگ ہیں، ایک قسم وہ ہے جو غریب اور بے خاص ہونے کے باوجود متکبر ہیں۔ یہ احساس کمتری کی تفصیل بیان فرمائی جا رہی ہے۔ وہ لوگ جن کے پاس کچھ نہ ہو یا غریبانہ حالت میں زندگی بسر کرتے ہوں یا قومی ان کو تحقیق کی نظر سے دیکھتی ہوں، اگر وہ آگے سے تکبر کا اظہار کریں گے تو یہ تکبر احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے کہ اچھا ہم ان کو بھی ذلیل دیکھنا شروع کریں گے اور ذلیل کرنا شروع کریں گے۔ فرمایا اللہ ان کو بھی بڑی نفرت کی نگاہ سے، تو بجائے اس کے کہ اس حالت کے نتیجے میں آپ خدا کی محبت کے سودے کریں، کیوں خدا کی نفرت اور خدا کے غضب کے سودے کرتے ہیں؟ آپ خدا کے ہو گئے تو خدا کی قسم آپ عظیم ہو چکے ہیں، کیونکہ خدا سے جو بھی تعلق جوڑ لے وہ عظیم ہو جائے۔ پھر اس جھوٹے احساس کمتری کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں شیطان کو موقع دیتے ہیں کہ آپ کے دل میں یہ خیال پیدا کرے کہ گویا وہ لوگ زیادہ ہیں؟ اور اگر یہ آپ جذبہ پیدا کر لیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ رنگ اپنے اندر داخل کر لیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ احمدیہ سوسائٹی میں تقریب پیدا کرنے والا کوئی وجود کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آج آپ کے اندر منافق بھی ہیں، آج آپ کے اندر بے وقوف بھی ہیں، احساس کمتری کا شکار لوگ جاہل لوگ بھی ہیں، اور باہر کی قومیں آپ کے اندر ایجنٹ بھی داخل کر رہی ہیں کہ کسی طرح آپ کے اندر تفریق پیدا کرتا ہے، اور شیطان اسی طرح کی تفریقیں پیدا کیا کرتا ہے۔
یاد رکھیں کہ مومن کے اندر کوئی دنیا کی طاقت تفریق پیدا نہیں کر سکتا. اس لیے ہر وہ شخص خواہ وہ احساس ہے کمتری کے نتیجے میں یا شیطانیت کے نتیجے میں آپ کے اندر ایسی باتیں کرے جس کے نتیجے میں آپ کا اپنے بھائی سے دل بدن ہو رہا ہو، جس کے نتیجے میں آپ سمجھیں کہ آپ کی آپس محبت میں کوئی فرق پڑ رہا ہے، جس کے نتیجے میں آپ سمجھیں کہ جماعت کے نمائندہ، تنظیم کے نمائندہ جو لوگ ہیں ان کی عزت، ان کے احترام، ان کے اطاعت کے جذبے میں فرق آ رہا ہے، تو جان لیں کہ وہ خدا کی طرف سے بولنے والا نہیں، وہ شیطان کی طرف سے بولنے. ایسے انسان کو رد کریں. اور اگر آپ میں سے ہر ایک یہ طریقے اختیار کر لیں تو احمدیت کے اندر کوئی شیطانی جذبہ سرایت نہیں کر سکتا. میں تو حیران ہوتا ہوں دیکھ کر کہ بعض لوگ اس اثر کو قبول کر لیتے ہیں اور پھر مجھ سے شکایت کرتے ہیں کہ جی فلاں نے ہم سے یہ سلوک کیا، فلاں نے بچے کے امتحان میں اس لیے پاکستانی بچے کو پاس کر دیا کہ وہ پاکستانی تھا، رنگ بہتر تھا یا دولت مند تھا، اور ہمارے بچے کو جو زیادہ نمبر لینے کا مستحق تھا اسے قرآن یا نظم کی طرح فیل کر دیا یا کر دیا. میں حیرت سے ان کو دیکھتا ہوں کہ اگر ایسا کیا تو کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ خدا کے ہیں اور خدا آپ سے پیار کا سلوک کرے گا. خدا کی خاطر جو بھی قوم قربانی کرتی ہے، جو شخص قربانی کرتا ہے، اس کا مرتبہ خدا کی نظر میں بڑھ جاتا ہے. اس لیے اگر یہ سلوک ہوا تو آپ تب بھی مراد پا گئے. اس بے وقوف پر رحم کرے جس کا حق نہیں تھا، اگر واقعی اس کا حق نہیں تھا وہ انعام پا گیا. وہ تو جاہل ہے، وہ تو جانتا نہیں کہ اس کو کیا دیا جا رہا ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے دو جھگڑا لے کر میرے پاس آئیں اور کوئی اپنی چرب زبانی کی وجہ سے، زیادہ چلاکی کی وجہ سے اس طرح معاملہ پیش کرے کہ میں حقدار کی بجائے حصہ حق کا ناحق کی طرف منتقل کرتا، تو اس کے نتیجے میں یہ نہ سمجھے کہ میں نے فیصلہ کیا ہے اس لیے وہ اس کا حقدار. اس نے صرف جہنم کا ایک ٹکڑا کمایا ہے، اس سے زیادہ اس کو کچھ بھی نصیب نہیں. بس اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک حالات سے لا علمی کے نتیجے میں غلط فیصلہ کر سکتے ہیں، میرا ایمان ہے کہ نہیں کر سکتے، مثال کے طور پر پیش مگر مثال یہی بتاتی ہے کہ اگر وہ کر سکتے ہیں. اتنا بندے بعض دفعہ جان کر نہیں لا علمی کے نتیجے میں فیصلے غلط کرتے ہیں. اس لیے جب آپ اس کے مقابلے پر یہ نتیجہ رد عمل دکھائیں گے تو دو جرموں کا شکار کریں گے، دو جرموں کا ارتکاب کریں گے. اول یہ کہ اپنے بھائی پر بدزنی کی، آپ نہیں جانتے اس نے کیوں فیصلہ کیا. دوسرے یہ کہ واقعتاً اپنے آپ کو ذلیل سمجھا کہ ہم سے کچھ چھین لیا گیا ہے. آپ سے کوئی کچھ نہیں چھین سکتا. یہ تو سارے رضا الہی کے سلسلے ہیں. رضا الہی کو کوئی کس طرح زبردستی چھین سکتا ہے. آپ کا مرتبہ خدا کی نظر میں ضرور بڑھتا ہے اس وقت جب آپ جائز حق سے محروم کیے جاتے ہیں، اور اس کا مرتبہ جو ناجائز حق لیتا ہے ضرور گرتا ہے خدا کی. اس لیے اسلام ایک محفوظ مقام ہے. سچے مسلمان کو کسی طرف سے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا. اس لیے اپنے اندر وہ احترام پیدا کریں اپنا جو خدا سے تعلق کے نتیجے میں لازماً پیدا ہو جائے گا، جو انکساری کے ساتھ ساتھ رہنا جانتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے وہ کتنے محترم، اس کے باوجود بھی ان کے سر مزاج تھے. یہ توازن ہے جو اسلام پیدا کرتا ہے. یہ حکیم شخصیتیں ہیں جو اسلام کے نتیجے میں منصہ شہود پہ ابھرتی ہیں. بس خدا کرے کہ یہ جماعت کو امریکہ میں جو پیدا ہو اور جو کمزوری اللہ اپنے فضل سے دور فرما دے. کچھ آپ اپنے حالات کا جائزہ ڈوب کے کرنا شروع کریں. کچھ اپنے بھائیوں کا جائزہ لیں، ان کو پیار اور محبت سے سمجھانے کی کوشش کریں. بہت ضرورت ہے. اتنا بڑا کام ہمیں کرنا ہے اور ہم پیچھے رہ گئے ہیں وقت سے. بہت تیزی کے ساتھ ہمیں اپنے حالات کو درست کر خدا کی فوج میں لازماً شریک ہونا. اگر ہم ایسا نہیں کر سکیں گے تو ان کو خدا کی خاطر جیتنے کی بجائے ہم اپنے بچوں کو شیطان کے ہاتھ فروخت کرنے والے ہوں. اگر آپ نے کھیلنا نہ سیکھا، اگر آپ نے اپنے معاشرے کو دوسرے پر غالب کرنا نہ سیکھا، دوسرا معاشرہ آپ پر غالب آ جائے گا. آپ کمزور ہو جائیں گے، آپ کم ہونا شروع.
کن تاریخی اسباب سے نصیحت آپ یہ غیر مبدل قوانین ہیں جو انسان کی تاریخ ہمیں سکھا رہی ہے. آپ سے کوئی الگ سلوک نہیں کیا. یہ وہ سلوک ہے کہ خدا نے ہمیشہ قوموں سے کیا اور ہمیشہ کرتا تھا. اس لیے استغفار کے ساتھ دعا کرتے ہوئے اپنے حالات کا جائزہ لیں اور ان کے ساتھ عظمت کردار پیدا کریں. ہر وہ شخص جو بظاہر کسی سوسائٹی کی طرف منسوب ہوتا ہے یہ عزم کر لے کہ میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس طرح منسوب ہو جانا ہے کہ سوسائٹی کے فرضی رنگ بالکل غائب ہو جائے اور باریک سے باریک فلم بھی میرے اور میرے بھائی کے درمیان باقی نہ رہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. یہاں کی جماعت کے لیے خصوصیت کے ساتھ اور عموماً جماعت کے لیے ایک پردرد خبر ہے وہ یہ کہ ہمارے ایک بہت مخلص احمدی ڈاکٹر عبد الخالق صاحب انہوں نے افریقہ میں وقت کے بعد بڑی عظیم الشان خدمات انجام دی اور یہ سارا خاندان ہی احمدیت کا بڑا فدائی خاندان ہے. اچانک ان کو بہت صدمہ پہنچا. ان کی اہلیہ خالدہ ادیب خانم بڑی عمر بھی نہیں تھی زیادہ اور صحت بھی اچھی تھی. اچانک کسی سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا ہے لیکن اچانک بقضاء الہی وفات پا گئی. اللہ انا الیہ راجعون. یہ ہمارے یہاں کی جماعت کے ایک مخلص کارکن جو خدا کے فضل سے جنرل سیکرٹری جماعت احمدیہ ڈیٹرائٹ بھی ہیں ڈاکٹر بشیر الدین خلیل احمد صاحب ان کی خوش کامنا بھی تھی. اس لیے عموماً ہم سب کے لیے جو ہے لیکن خصوصاً جماعت ڈیٹرائٹ کے لیے یہ دورہ صدمہ ہے کہ ان کے ایک بہت اچھے کارکن یہ صدمہ پہنچا ہے. ان کی نماز جنازہ غائب جمعے اور عصر کی نماز کے مان بعد ہوگی. اللہ انہیں غریب رحمت فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.